أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اللہ رب العزت نے مال کو فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے انسان بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب بھی کسی آدمی سے کوئی بات ہوتی تو وہ یہی کہتا ہے بس بچوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، جس میں رشوت بھی، اس میں ناجائز بھی، تو اولاد کو آگے رکھتا ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اس کو، مال کو خرچ کرنے کی قرآن بھرا ہوا ہے۔ جب آدمی مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو مال کو اکٹھا رکھنے کا حکم نہیں، کسی جگہ نہیں ہے کہ مال کو جمع کرو، بلکہ یہ ہے کہ مال کو خرچ کرو۔ وہ انفقوا مما، یہاں جو آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی یہ ذکر کرتے ہیں نا مال خرچ کرنے کا، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو دی ہے، تاکہ آدمی کی تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ یہ تمہارا مال نہیں، تو آدمی کو پھر خرچ کرنے میں تھوڑی سی آسانی رہے۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں بڑی ایک عجیب بات یہ فرمائی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے خرچ کر لو جس دن لا بیع، وہاں کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ یعنی قیامت کے روز سے پہلے، قیامت سے مراد یہ جب آدمی مرنے سے پہلے، ہم مریں گے تو قیامت تو نہیں آ جائے گی کہ ایسے ہوا کہ بندہ مر گیا تو قیامت آ گیا، ایسے نہیں، پر اس کی قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن یوم لا بیع، جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، یعنی وہاں اس دن کوئی مال وہاں کام نہیں آئے گا۔ خرید و فروخت مال ہی ہوتا ہے، جب آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کا منشا مال حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ لا بیع فیہ ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی یاری کام آئے۔ تین باتیں یہاں شاہ فرمائی، ایک تو خرید و فروخت، مال کوئی کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کر لو۔ اور تیسری بات شاہ فرمائی ولا شفاعت، نہ وہاں کوئی سفارش کام آئے گی۔ جس طرح آدمی کا کفار کا، مشرکین کا اس وقت عقیدہ تھا، آج کل ہمارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، ہمارے پیر صاحب چڑھا لے سن ہے جی، پیر صاحب جو ہے عقیدہ لوگوں کا کہ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ کوئی بات ہوئی تو ہمیں چھڑا لیں گے، جنت میں لے جائیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے بت ہیں نا، لات، منات، عزا، یہ ہمارے سفارشی ہیں کل قیامت کے روز، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو خود تراشے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں جی، مٹی کے، پتھروں کے، درخت اور چیزوں کے بنا کر سٹون، تو ان کے آگے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ لا خلہ ولا شفاعت، قیامت کے روز کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہاں
اس میں یہ شاہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ہاں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سفارش کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے. حفاظ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی سفارش کریں گے. حجاج کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، وہ بھی سفارش کریں گے. یعنی جو نیک آدمی ہوں گے نا، اور سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو اعزاز دینے کے لیے. سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں کی اعزاز دینے کے لیے. بھائی حافظ صاحب آ جائیں، آپ قرآن پڑھتے رہیں، آ جائیں آپ کے ہاتھ سے ہم جو ہے نا یہ ایوارڈ ان کو دینے لگے ہیں. تو وہاں ایوارڈ تو یہ ہوگا، وہاں کوئی وہ تختیاں اور جو جس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں وہ بنی ہوئی تھی وہ چیزیں نہیں، شیلڈ وغیرہ نہیں ہوگی. وہاں تو بندوں کو بخشانے کی سفارش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حفاظ کو کہ 10 آدمی تم بھی لے جاؤ، ان کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کرو، ان کو جنت. علماء کے لیے علماء انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کل قیامت کو سفارشی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو بے انتہا ہوگی، بلکہ ساری امت ہی آپ کی سفارش سے کل جنت کے اندر جائے گی. تو اس طرح فرمایا کہ لیکن یہ ہے کہ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ جو تم کہو کہ ہماری کوئی وہاں کوئی سفارش کرے گا، ایسی بات نہیں. تو اس سے پہلے صبر من قبل ان یاتی، اس سے پہلے خرچ کر لو. ہاں جی، اس سے پہلے جو مال آپ کے پاس آ گیا ہے اس میں سے خرچ کر. اور دوسری ایک آیت کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت بات فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے خرچ کر لو کہ جب تمہیں موت آ جائے. موت سے پہلے اس میں تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے. تو میں نے جیسے کہا کہ قیامت بھی مرنا ہی قیامت ہی ہے، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت ہی. اس کے بعد اس نے کیا کر من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ اس کو موت آ جائے تو اپنے مال کو خرچ کر. فیقول ربی، جب موت آئے گی نا تو پھر ایک بندہ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. موت کے قریب آدمی کہے گا. اور اس میں 2 علماء نے اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے. ایک تو موت کے قریب آدمی کی یہ دل خواہش ہوگی جب اس کو پتہ چلے گا مرنے والا ہوں تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ وہ میں مال کو خرچ کروں. اور دوسرا علماء نے کہا کہ قیامت کے روز جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرا مال جو ہے نا یہ تو میرے کام نہیں آ رہا بلکہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا، تو فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں جاؤں جی پھر دنیا کے اندر جاؤں اور اس مال کو خرچ کر کے آؤں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں سے شمار ہوں. ایک تو یہاں تو لکھا نا احدکم الموت، جس کو کسی کو موت آتی ہے تو موت سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ میں مال کو خرچ کر لوں. اور دیکھا بھی گیا کہ جو لوگ موت کے قریب ہوتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار جو مال وغیرہ ہے کسی کو دے دیں جی خرچ کر لیں. تو لیکن فرمایا کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ آپ کا وقت آ جائے. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، جب کسی کو آ جاتی ہے تو ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا اجل آ گیا نا اس کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، ہرگز نہیں. لین جو ہوتا ہے لام نون لام، ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہے نہیں. لن جو ہوتا ہے لن تنالوا البر، لام نون اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس کو جب موت کا وقت آ جاتا ہے وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک ساتھ پیچھے ہوتی ہے وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ایک ساتھ بعد اس کا تاخیر ہوتی ہے. نہ پہلے آدمی جائے گا اور نہ اس کے بعد جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات کے اندر مومنین کو کہا کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ جب تمہیں موت آ جائے اور پھر تم کہو کہ یا اللہ تمہیں مہلت مل جائے خرچ کرنے کی جی، تو اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی. تو قرآن حکیم نے خرچ کرنے کی بڑی جو ہے نا وہ تاکید بھی فرمائی ہے. بلکہ صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، یا ہم کیا خرچ کریں؟ تو میں قل العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کرو، جو سمجھتے ہو آپ کے زائد ہے
اس میں سے خرچ کرو. تو اس میں صرف مال مراد نہیں ہوتی. علماء نے کہا کہ جو انفاق ہے اس میں علم بھی ہے, اس کے کپڑے بھی ہیں, اس کے پاس جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے, طاقت ہے, ہمت ہے, وہ بھی سارا اس کے اندر شمار ہوتا ہے. اس کو گاڑی دی ہوئی ہے تو گاڑی کے وہ اس کی کسی کو بٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے, یہ اس کا خرچ کرنا. علم ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کا خرچ کر. مال ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تو يُنْفِقُونَ جو ہے نا, اور رزقناہم کے اندر ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ مال کو خرچ کریں, مال کو جمع کر کے نہ رکھیں اور اس کو گن گن کر نہ رکھیں. اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کریں گے تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.